बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और उसी का रहम और करम है कि रमज़ान का आज का रोज़ा और दूसरा अशरा हम सबको अता किया है। नाज़रीन, लाहौर रंग आपके लिए लाया ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। इन रंगों को, नेमतों को, बरकतों को और रहमतों को समेटने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहा अफज़ल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद आरिफ तैयबी। ट्रांसमिशन का नाज़रीन बाकायदा हमेशा की तरह आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है कारी राशिद अली नईमी साहब। कारी साहब, आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहले वतन, आप सबको मोहब्बत के साथ मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जिस तरह मैंने कल भी अर्ज़ किया कि आज का दिन जो है बड़ा मुबारक दिन है। आज जो है 14वां रमज़ान है और माह
سیام ہے اور ساتھ مغفرت کا اشرا جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ کریم سے مغفرت بھی طلب کرنی ہے۔ آج کا موضوع بہت ضرورت وقت موضوع ہے، توہم پرستی ہے کہ اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ہم دور جدید میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز کے دلائل موجود ہیں، لیکن اس دور جدید میں رہ کر بھی ہم کچھ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ منگل کا دن ہو تو سفر نہیں کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں اگر جو ہے دائیں آنکھ پھڑک جائے تو پھر نقصان ہے، بائیں آنکھ پھڑکے تو پھر کوئی فائدہ، اس طرح کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی سے ہم کالا کپڑا کوئی شخص باندھ لیتا ہے اپنی گاڑی پر تو کہتے ہیں اس کو نظر نہیں لگے گی، یعنی کہ ہر بات پر کسی کو اگر یہ جس طرح آج کل ویسے بھی اثرات ہیں موسمی کے، کسی کو 3 چھینکیں آ جاتی ہیں کہتے ہیں اس کے لیے آگے حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ وہ توہم پرستی ہے جس کا قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جس میں حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی دلائل موجود نہیں ہے، یہ خود ساختہ باتیں ہیں۔ ہم اس پہ آج جان سکیں گے کیا کوئی اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے، کہ عصر کے وقت جھاڑو نہیں دینی چاہیے، آئینہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، چھپکلی مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری ہی چیزیں ہیں جو مختلف ممالک میں ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، جس طرح کا ملک ہے وہاں کی روایات، وہاں کے جو ثقافت ہے، اس حوالے سے وہاں پہ کئی چیزیں جو ہیں توہم پرستی کے طور پہ، بدشگونی کے طور پہ مانی جاتی ہیں۔ تو اس پہ تفصیلی کلام کریں کہ آج جان سکیں کہ ہمارے ساتھ پینل میں کون کون تشریف فرما ہیں۔ تو میرے ساتھ تشریف فرما ہے گوشہ نعت کے اندر خوبصورت نعت پڑھتے ہیں شیخ شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ان کے ساتھ گوشہ نعت کے اندر موجود ہیں خوبصورت اور نوجوان باصلاحیت ثنا خواہ ہمارے ساتھ ہیں، حافظ صہیب مدنی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور آج کے اس موضوع پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف علماء اکرام آئیں اور تفصیلی کلام کر سکیں۔ اس موضوع پہ بہت وسعت رکھتا ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے اور ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں۔ آج جانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے تشریف فرما ہیں صاحبزادہ پیر علی حسن قادری ہمارے ساتھ ہیں، آپ قصور سے تشریف لائیں، آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور تلاوت آپ نے سماعت کی ہمارے خوبصورت قاری راشد علی نعیمی صاحب کی آواز میں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے بڑے بریفلی ایکسپلین کیا ہمارے دیکھنے والوں کو، لیکن جو سپرسٹیشیس ہونا ہے نا، میرے خیال سے ان میں زیادہ تر میجورٹی تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین بچوں کو ٹیکا بھی لگاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں اور ہم اس چیز پہ کامل ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی ہمارا اس بات پہ کہ نہیں، نظر لگتی ہے۔ تو یہ چیزیں کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں، ہمیں سپرسٹیشیس ہونا چاہیے، ہمیں چیزوں کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ سے جان لیتے ہیں سر، آغاز آپ سے کرتے ہیں، چونکہ ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹس بہت زیادہ ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی اس چیز کو کافی زیادہ پریکٹس کرتی ہوں اپنی ڈیلی روٹین میں۔ کتنی صداقت ہے، ہمیں ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے یا کوئی اس کے لیے خاص طور پر ذکر ہو تاکہ نظر سے بچا جا سکے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سید یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑ درود نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ یہ آپ نے آج کا موضوع جو کہ حالات حاضرہ کو اور دور حاضر کا موضوع ہے، توہم پرستی، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک انسانی تخیل ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے آگے سے کالی بلی گزر گئی، آپ کا سفر آئے گا چلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے عصر کے ٹائم جھاڑو نہیں دینا۔ کچھ لوگ اس طرح کہ کوئی نئی بیٹی کسی کی شادی ہوئی ہے تو اس کے سسرال میں فوتگی ہو گئی ہے، اس کو منحوس قرار دے دیتے ہیں کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کے بعد ایک ایشو ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہیں، اس کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی منحوس ہے جی، اس کی جو ہے بیٹا نہیں ہو رہا تو یہ لڑکی ہمارے لیے جو ہے اچھی ثابت نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے رات کو آئینہ نہیں دیکھنا، آپ کو جھڑیاں پڑ جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہمارے پاس آج اس کی شکل دیکھ لی، اس وجہ سے ہمارا کوئی بزنس نہیں چل رہا، ہمارے کاموں میں مشکلات آ رہی ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کیا کچھ صداقت ہے ان باتوں میں؟ اگر کسی کو نظر دیکھے، نظر تو برحق ہے، اگر نظر لگ جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کوئی عمل ہے، کوئی وظائف ہیں، کوئی دعائیں ہیں، کیا فرمائیں گے؟ نظر اور توہم پرستی دو الگ الگ چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماؤز 3 پڑھیں۔ کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کا اپنے اوپر کرتے تھے، امپلیمنٹ آپ نے خود کر کے ہمیں عملی دکھایا ہے۔ تو اگر ہم نے نظر سے بچنا ہے، نظر بد سے بچنا ہے، یہ لگتی ضرور ہے، اور آپ کی ایک حدیث ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اون کو ہنڈیاں میں لے جاتی ہے۔ یہ آپ کی حدیث ہے کہ نظر بد سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے، پر اس سے بچنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اوپر ماؤز 3 پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، آپ نظر سے بچ جائیں گے۔ آپ نے خوبصورت کلام فرمایا۔ ناگوشہ نعت کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ صہیب مدنی، کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ کیجئے گا۔ معجزہ میرے نبی کا، معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا،
موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ نے پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں لاہور رنگ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ۔ کچھ مزید رنگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن بعد جو کہ پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور اس رمضان المبارک کو ہم لاک ڈاؤن کا رمضان کہہ رہے تھے۔ یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ دیکھنا یہ کہ رمضان جو کہ ہم گزار رہے ہیں تو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت سا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پر XYZ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت سنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک عذاب ہے جو کہ مسلمانوں کی آزمائش کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے، تو اس سے بہتر نجات کا طریقہ رمضان کی صورت کے علاوہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد آپ کو احتیاطی تدابیر، پریکاشنری میئرز ویسے ہی کرنی جیسے کہ آپ کر سکتے ہو، کہ اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی حفاظت کریں گے، تو ہی ہم اس پینڈیمک سے نکل سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں آج کی ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے ان کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں IG جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ انہیں کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسے جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ جی بہت اچھا جا رہا ہے جی، آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ آپ کا رمضان بہت مبارک ہو۔ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو محکمے اور جو ادارے ہیں اپنے اینڈ سے جو بھی کر سکتے ہیں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، تو ان کے ادارے کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے، اس حوالے سے جانیں گے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ ویسے ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شخصیات کے اندر ہم بات کریں، خدمت خلق کی بات کریں، چھوٹی سی نیکی کی بات کریں۔ تو آج چھوٹی سی نیکی میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ایسی فاؤنڈیشن جو کھانے پہ کام کر رہی ہے، سوا جو لوگوں کو دسترخوان فراہم کرتی ہے، لوگوں کے لیے کھانوں کا بندوبست کرتی ہے، اور ایسی فاؤنڈیشن جو راشن تقسیم نہیں کر رہی بلکہ لوگوں کے جا کے دسترخوان لوگوں کو فراہم کر رہی ہے، انہیں کھانے کا اہتمام کر رہی ہے، اور ان کے موبائل کچنز بھی بنے ہوئے ہیں۔ تفصیلی کلام بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد لون کشمیری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر رمضان مبارک ہو۔ کیسا رمضان جا رہا ہے سر آپ کا؟ فرسٹ کلاس، بہت زیادہ بزی جا رہا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ ساتھ گوشہ نعت کے اندر میں جوائن کیا نوجوان ثناخواں ہیں کاشف علی مغل ہمارے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ کیجئے گا کاشف بھائی، نعت شامل کرتے ہیں آپ کی آواز میں۔ ہم صبح حشر چلیں گے، ہم صبح حشر چلیں گے، شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم صبح حشر چلیں گے، اور یہ تو طیبہ محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ
ہے لپٹ کر درود ماشاء اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. نعت پاک شامل کرتے ہیں. شاہد انجم صاحب ہیں, بسم اللہ کیجئے گا. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے, خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے لوٹ آیا ہوں مدینے سے, میں اس یقین سے لوٹ آیا ہوں مدینے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے, وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. غلامی زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلامی زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے, ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے, ہمیشہ پنج تنی نسبت. ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے شیخ انجم صاحب, خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے شاہد انجم صاحب, اور خوبصورت کلام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان جلوگر ہیں. سوا ہمارے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں کہ آج لاک ڈاؤن کا یہ انٹینسٹی جو ہے سب محسوس کرتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں خصوصی گوشہ نعت جو ہم نے رکھی ہے, اس میں نعتیں سنانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بخوبی جس طرح سے, جس ادا سے, جس عقیدت سے یاد کر سکیں, ہم ضرور یاد کریں. اور ساتھ یہ بھی مینشن کر دیتے سوا یہاں پہ کہ ہمارے پاس بہت سارے گیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نعت پاک پڑھنی ہے. ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے ہے, لیکن ہم سب کے لیے ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کا ہی کنٹریبیوٹ پڑ جائے, سبھی یہاں پہ بارگاہ رسالت مآب میں اذان عقید پیش کر لیں. لیکن سیلیبریٹی گیسٹ میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مرزا صاحب. آپ کو ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, چونکہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا رمضان جو ہے اسے ہم لاک ڈاؤن کا رمضان کر رہے ہیں. تراویح کا اہتمام اس طرح سے نہیں کیا جا رہا, افطاریاں اس طرح سے نہیں ہو رہی. آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے, پہلے آپ یہ بتائیں. جی الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا گزر رہا ہے, لیکن ڈیفرنٹ گزر رہا ہے, جس طرح کے سبھی لوگوں کا بلکہ پوری دنیا میں ڈیفرنٹ گزر رہا ہے, اسی طریقے سے ہمارا بھی ہے. افطاری کا اہتمام ویسے ہی ہم کر رہے ہیں, سحری کا اہتمام ویسے ہی کر رہے ہیں تمام قیدیوں کے لیے, لیکن اب فرق یہ ہے کہ اب سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہ پہلے سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے, اب سب لوگوں کو ہم یہ باؤنڈ کرتے ہیں, جیلوں میں ہم باؤنڈ کرتے ہیں کہ جی علیحدہ علیحدہ رہیں اور فاصلے سے پہ رہیں. اور پھر ہم نے ان تمام جیلوں میں پاپولیشن کو ایکول تقسیم کر دیا ہے جہاں پاپولیشن کم تھی, تاکہ جہاں اوور پاپولیٹڈ تھے وہ دوسری جگہوں پہ شفٹ اور بیلنس ہو جائے. اس کے علاوہ سحری کے وقت بھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام کرتے ہیں, اور افطاری کے وقت بھی اور سارا دن بھی, اور جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی احتیاط کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے علم ہی ہوگا کہ جب یہ کرونا وائرس پاکستان میں آیا ہے تو جیلوں میں بھی شروع میں تیزی سے یہ پھیلا, لیکن گورنمنٹ کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے یہ فوری طور پر قابو ہو گیا. ہمارے پاس تقریباً 77 پیشنٹس ہوئے, اور الحمدللہ گورنمنٹ نے بڑا تعاون کیا. ہوم سیکرٹری صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے, چیف سیکرٹری صاحب نے ریپڈ جو سا ہے وہ اقدامات اٹھائے, اور
यहाँ पे मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब का भर का जो है उन्होंने हमारे स्टाफ को बुलाकर ट्रेनिंग दी, खुद जेलों के विज़िट किए और बताया कि जेलों को किस तरीके से आपने डिसइंफेक्ट करना है और कौन से आपने इकदाम उठाने हैं। तो वो हमने तमाम वो इकदाम महकमा हेल्थ की सरबराही में उठाए, उनकी गाइडलाइन में उठाए और WHO की गाइडलाइन पे भी अमल किया। और आज हमारे पास मेरा ख्याल है 1 या 2 पेशेंट रह गए हैं, जहाँ ये तकरीबन 80 के करीब थे, अब वहाँ आज 1 सर इस प्लेटफॉर्म से हमारा मकसद ये होता है, सर 2 दिन ट्रांसमिशन से पहले भी हमने ये किया कि वी नीड टू अप्रिशिएट एज वेल। हमें देखना पड़ेगा महकमा सेहत ने क्या किया, हुकूमत पंजाब ने क्या किया, लेकिन एंड कंक्लूड ऐसे करेंगे कि आपने और मैंने क्या किया, हम कितनी एहतियात कर रहे हैं। अगर हमने जुज़वी लॉकडाउन को हमने मुकम्मल तौर पर बिल्कुल नहीं माना, मैं अभी आ रही थी ऑफिस जब, तो मैंने देखा कि लोग बड़ी तादाद में लोकल मार्केट्स में इधर उधर जहाँ पे नजर आया तो सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जिम्मेदारी डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। बहुत अभी खतरा बरकरार है, अभी हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक वैसे का वैसे ही है और लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अगर जेल खाना जात की बात की जाए तो हमने जैसा कि आपने कहा कि शुरू में फैक्ट्रीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे कंपैरेटिवली, अब वहाँ पर तादाद कैसी और किस तरह से इसको कवर किया जा रहा है, अब आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर में वहाँ कंट्रोल कर सकेगा? हमारे जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनमें जो अच्छे हमारे रिजल्ट आए उनमें एक तो बेहतरीन डिसिप्लिन था हमारा, गवर्नमेंट की स्पेशल डायरेक्शन थी, स्पेशल तवज्जो थी, महकमा हेल्थ की स्पेशल तवज्जो थी, हमारे स्टाफ की स्पेशल तवज्जो थी। और फिर जेल के अंदर प्रिजनर इतने आज़ाद नहीं होते कि अपनी मर्ज़ी कर सकें, उन्हें बहरहाल डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तो वो जो डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ा उन्हें, उसकी वजह से कंट्रोल हो गया। हमने पंजाब भर में मुलाकातें बंद कर दी प्रिजनर्स की कि बाहर से लोग ना आ सकें, इनको मिल ना सकें। इसके अलावा हमने कोर्ट प्रोडक्शन बंद कर दी ताकि ये लोग बाहर ना जाए, बाहर जाके इन्फेक्ट ना हो। हमने एक एनालिसिस किया था कि 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कितने लोग हमारे बाहर गए हैं और कितने आए हैं। तो वो अब हैरान होंगी, कम से कम 65,000 प्रिजनर्स ऐसे थे जो बाहर कोर्ट्स में पेश हुए थे, जिसके बाद फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और जितनी कोर्ट प्रोडक्शन थी उसको बंद कर दिया ताकि बाहर की सोसाइटी से ये लोग मिक्स ना हो सके। सही। फिर हमारा स्टाफ रह गया कि स्टाफ तो आज़ाद था, वो बाहर जाता था, उनकी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे, तो हमने स्टाफ को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो स्टाफ जो जेल की वार्ड एरिया के अंदर ड्यूटी देता है और एक वो जो वार्ड एरिया के बाहर ड्यूटी देता है। हमने जो जेल के अंदर ड्यूटी देता था उन्हें भी बिल्कुल मेन डोर्स के साथ ही क्वारंटाइन कर दिया। और आप हैरान होंगी कि जेल स्टाफ भी ऐसे ही क्वारंटाइन है पिछले 2 माह से, जिस तरह के कैदी हैं। और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, कदर की निगाह से देखता हूँ उनकी कुर्बानी को कि वो ना चाहते हुए भी कैदियों की तरह क्वारंटाइन है। उनको पता है, उन पर ज़िम्मेदारी है कि जी हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं अपने स्टाफ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, स्पेशली वार्डर्स को और कैंप जेल की इंतज़ामिया को। कैंप जेल की इंतज़ामिया ने दिन रात मेहनत की और यहाँ हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया और पंजाब भर से जितने लोग बीमार होते थे उनको हम यहाँ शिफ्ट करते थे ताकि यहाँ हमारे पास सर्विसेज हॉस्पिटल की स्पेशलाइजेशन थी। सर्विसेज हॉस्पिटल के प्रोफेसर विज़िट करते थे और वो उनको गाइडलाइन देते थे, मेडिसिन देते थे। तो इस वजह से हम कामयाब हुए। एज ए इंडिविजुअल हमें अपने घर में क्या करना चाहिए, ऑफिस में क्या करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो अगर जेल खाना जात की बात की जाए, किसी भी दूसरे XYZ महकमे की बात की जाए, तो ये एक टीम वर्क होता है और SOPs को, प्रिकॉशनरी मेजर्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर हुकूमत ने बड़े अच्छे अंदाज से काम किया, उसी दौरान हम देखते हैं मुख्तलिफ फाउंडेशन सामने आई और उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, अपने लोगों का साथ दिया, अपनी आवाम का साथ दिया। कहीं पर राशन तकसीम हो रहा है, कहीं पर सुंदस फाउंडेशन जैसी इदारे जो हैं वो ब्लड के लिए काम कर रहे हैं, कहीं पे हम देखते हैं कि अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है, जिनकी मैंने अभी जिक्र किया कि वो दस्तरखान उन्होंने फराहम किया लोगों के लिए, खाने पीने का एहतमाम किया। उनके चेयरमैन हमारे साथ हैं, शाहिद साहब पूछते हैं सर ये पहले बताइएगा अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है, एक नाम बड़ा प्यारा सा नाम है, ये काम क्या करता है, कब से कर रहा है, अब तक अपना जो है कितने लोगों तक खिदमत अपनी दे चुका है? देखिए अल्लाह वाला ट्रस्ट जो है ये तकरीबन 10 साल से जी फूड चैरिटी में काम कर रहा है। तो हम एक फूड चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। खाना शुरू किया था एक दस्तरखान से, दोस्तों ने कुछ मिलके, ठीक, फिर उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता गया। तो अब 17 लोकेशन है जिस पे हम खाना देते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और नई आबादियाँ हैं और जो पुरानी लोकेशंस हैं वो हैं, कुछ दोस्त मिलकर हम करते हैं। पिछले साल हमने को 8 लाख खाना सर्व किया है इन सब जगहों पर। ठीक।
آج کل جب یہ پینڈیمک ہوا تو اس میں پھر ہم نے فیصلہ کیا اچھا ہمارا ایک راشن پروگرام بھی ہے جس میں ہم ریگولرلی جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان میں راشن دیتے ہیں. جی جی. اس کے علاوہ شادیوں پہ بھی ہم کھانا پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو زیادہ تر فوڈ سے ریلیٹڈ جو ہے پروجیکٹس ان میں ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کا سائز کو بہت بڑا نہیں ہے, بہت ہی چند دوست ہیں اور فیملی اینڈ فرینڈس ہیں. اچھا اس دفعہ جب پینڈیمک ہوا تو پھر ہم نے فیصلہ کیا اس دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو بڑا خواب دیکھ سکیں. تو شکر الحمدللہ بھی ہم نے اس سے پہلے کہ حکومت ایکٹیو ہوتی تو جس طرح باقی لوگ ایکٹیو ہوئے ہم بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت عطا فرمائی. ابھی تک ہم کو 40,000 لوگوں کا راشن بانٹ چکے ہیں اور وہ اس سے اچانک ہم کیا ہے لائم لائٹ میں آ گئے ہیں. اور آج کل جیسے آپ جیسے پیارے لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں اور اس سے پہلے 10 سال سے ہم بالکل ایسے تھے جیسے ان نون کوئی اینٹیٹی ہوتی ہے. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ نے دسترخوان فراہم کیا لوگوں کو, تو آپ کو یہ کیسے خیال ہے کہ کھانے پہ ہی کام کرنا چاہیے لیکن کوئی تعلیم پہ کام کر رہا ہے کوئی کسی پہ, تو آپ نے اسی کو کیوں خاص بنایا؟ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, کبھی پھر بیٹھ کے لمبی بات کریں گے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام کوئی بھی فیصلے سے نہیں کر سکتا. واہ. یہ صرف آپ کو عنایت ہوتی ہے. صحیح. بس یہ اتنی آج کے لیے اتنا ہی رکھیں کہ ہم نہ نوکری کرتے ہیں اللہ کی. واہ. کیونکہ ہم نہیں کھانا کھلا سکتے, اس کی مخلوق کو کوئی نہیں کھلا سکتا. ٹھیک ہے. وہ صرف یہ ہے کہ وہ جس پہ میں نے کہا نا لمبی بات ہو جائے گی, جس پہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہی کر سکتا ہے. اور یہ ہم نے تھرو ایکسپیرینس سیکھا ہے. آج کل جیسے مثال کے طور پہ لاہور میں جو کرونا فیلڈ ہاسپٹل ہے آپ کا جو ایکسپو سینٹر میں بنا ہوا ہے وہاں پر ہم کھانا دیتے ہیں. ہمارے لڑکے وہی کٹیں پہن کر جس میں فلی ایکسپوز ہوتے ہیں کووڈ-19 کے ساتھ, اور جتنے کرونا سینٹرز بنے ہوئے ہیں لاہور میں جہاں پر کہ زائرین آتے ہیں, جہاں پر کہ باہر سے فلائٹس آتی ہیں اور جہاں سے رائیونڈ والے آتے ہیں, ان تمام کو بھی کھانا جو ہے وہ ہمارے. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام دیجیے کہ آپ کے ساتھ کچھ شریک سفر ہونا چاہے اس سفر کے اندر تو کس طرح شامل ہو سکتا ہے؟ ہمارے فیس بک پر اللہ والے ٹرسٹ کے فیس بک پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ باقی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح میں جوائن کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس طرح سے زبانی مجھے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ یاد نہیں ہے. یعنی کہ فیس بک پہ جا کر اللہ والے ٹرسٹ کو جو ہے وہاں پہ آپ اس پیج کو لائک بھی کیجئے گا, شیئر بھی کریں, اور وہاں پہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے تھرو آپ اس کارواں, ان کا جو کارواں ہے ایک نیکی کا کارواں جو یہ کاز ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہی وہ وقت ہے کہ جب اپنے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اس مشکل حالات میں آپ مدد کر سکتے ہیں. سو جس طرح ہمارے لوگ یہ کام کریں, حکومت کام کرے, تو ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلد اس معاملے سے نکل جائیں گے. نیکی کا جو کام ہے نا اس کا بہترین تر وقت بیسیکلی ایک تو رمضان ہے اس لیے بھی, دوسرا پینڈیمک ہے, یہ وجہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے گا کہ ہم کوشش بڑی کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگے اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم برائی سے دور رہیں اور نیک کام کریں, لیکن برائی جو ہے وہ برائی کرنے والے لوگ ہمیں ورغلاتے بھی اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے دور رہیں, لیکن کیا کیا جائے اس کے لیے. تو ان کی جانب سے جو جواب آیا وہ آپ سب کے لیے قابل غور ہے. یہ کہا گیا, جواب کچھ اس طرح سے دیا گیا کہ جب آپ نیکی کرنے کا سوچتے ہیں تو ابھی صرف سوچتے اور نیت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ورغلاتا ہے, آپ گناہ کرتے ہیں, جب تک آپ گناہ کمٹ نہیں کرتے آپ کو اس کا گناہ نہیں ملتا, اور نیکی تو سوچنے سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو نیکیاں کرنی چاہیے, اور آج کل تو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے ایسی. اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے اس سے تفصیلی کلام انشاءاللہ کریں گے کہ جو توہم پرستی ہے اس کے نقصانات معاشرے میں کیا ہیں. ہم جدید دور میں رہتے ہوئے, یہ سائنسی دور ہے, ہر چیز کے دلائل موجود ہیں, تحقیق موجود ہے, لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بجلی رستہ کاٹ جائے تو ہم سوچیں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا, یہ آج کی اس کام پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, منگل آ جائے تو ہم سفر نہیں کرتے. لیکن ہمارا جو کامل ایمان ہے وہ کریم آقا کی ذات گرامی پر ایمان ہے, ہم اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں, ہم جو ہیں اللہ کریم کی ذات پہ کامل یقین رکھنے والے ہیں. تو ہمیں یہ سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, سب ایام اللہ کے ہیں, اور ہر دن پہ فضیلت عطا, جسے جمعہ جو ہے تمام جو دنوں پہ اس کو فضیلت اعتبار ہے, وہ سردار دنوں کا سردار ہے. تو اسی طرح ہمیں شک و شبہات میں نہیں پڑنا ہے, ہمیں رب کی ذات پہ کامل یقین رکھنا ہے. اور ہمیں حاجی صاحب سے جو ہے وہ مزید جان لینا چاہیے کب سے سر یہ لاک ڈاؤن کھل رہا ہے, کیا نرمی آ رہی ہے, کیا معاملات ہیں, کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن تو کھل رہا ہے لیکن اس سے پرابلم بڑھے گی. آپ دنیا بھر میں دیکھیں آج 38 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس دنیا بھر میں ہو گئے ہیں, ڈیتھس دیکھیں تو وہ 3 لاکھ کو ٹچ کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور یہ پینڈیمک بڑھے گی. اور جب کہ یہ دنیا بنی نو انسان اس دنیا میں آیا ہے, پہلی دفعہ اس طرح کی ایک وبا آئی ہے. اگر میں جیلوں کی بات کروں تو آپ کو میں تقابلی اجازت دوں گا پنجاب بھر کی جیلوں کا اور دنیا بھر کی جیلوں کا. دنیا بھر کی جیلوں میں رائٹس ہوئے ہیں,
اور اگر صرف امریکہ کی بات کی جائے تو صرف امریکہ کی ایک جیل میں 1300 لوگ انفیکٹڈ ہوئے اور 103 ان کا اسٹاف ممبر انفیکٹڈ ہوئے اور بے شمار ڈیتھس ہوئی. اس حساب سے الحمدللہ پنجاب پریزنس ڈپارٹمنٹ کا بڑا اچھا رول رہا ہے اور یہاں کوئی بھی بندہ سیریس نہیں ہوا, سبھی کو ہم نے بڑا اچھا ہینڈل کیا ہے. جی ہاں ہم بہت اچھے رہے بہت اچھے رہے اور یہاں میں مخیر حضرات جو ہیں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ یقین کیجئے کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں انہوں نے کھل کے سامان دیا, نہ وہاں نہانے کے صابن کی کمی ہے, نہ سینیٹائزر کی کمی ہے, نہ ماسک کی کمی ہے, نہ پوری جیل کتنا بڑا ایریا ہوتا ہے اسے ڈس انفیکٹ کرنے کی تمام میڈیسن وہاں موجود ہیں, وہ جو ٹمپریچر گنز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں. جس طریقے سے ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اور تمام سامان ہوتا ہے, آپ یقین کیجیے اسی طریقے کا ہمارے پاس ہے. اور یہ تمام کا تمام کریڈٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو جاتا ہے اور مخیر حضرات کو جاتا ہے. اور پی ڈی ایم اے کا بڑا رول ہے, پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑا تعاون کیا ہے. سو یہ صرف میری کامیابی نہیں ہے, میرے سٹاف کی کامیابی نہیں ہے, یہ ایک جائنٹ ایونٹ تھا, ٹیم ورک ہے, جائنٹ ٹیم ورک تھا. کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہمارے پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. 46,000 پریزنرز ہیں ہمارے پاس اور 21,000 ہمارا سٹاف ہے. اگر ہم بات کریں تو کم از کم 70,000 لوگوں کی ذمہ داری ہمارے شولڈرز پہ تھی. تو ہم نے 70,000 لوگوں کو بچانا تھا. تو الحمدللہ ہم آج تک تو کامیاب ہیں, امید ہے کہ فیوچر میں بھی. سر ایک پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, کمپیریٹیولی زیادہ جلدی اور ریپڈلی اس چیز نے پریویل کرنا تھا اگر اس طرح سے پریکاشنری میئرز نہ کیے جاتے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شروع سے ہم کہتے ہیں کہ بیسک ہیلتھ پروٹوکولز جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, اور اس کے باوجود بھی اس طرح سے کرونا سے لڑنا اور اتنی کامیابی سے لڑنا. وہ بڑی بڑی کنٹریز جو کلیم کرتی تھی کہ ہمارے پاس بیسک ہیلتھ پروٹوکولز بھی ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں, دے آر افیکٹیز, اور وہ ہم سے زیادہ افیکٹو. اچھا, حالات و واقعات نے یہ ثابت کیا ہے, جب تقابلی جائزہ ہوا, جب مقابلہ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے ڈاکٹرز دنیا بھر میں بہت آگے ہیں, کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اگر ہم کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی مثال لے لیں, کسی ایک کا نام نہ لیں, کسی کی بھی لے لیں, تو یقین کیجئے ہمارے بہترین انتظامات ہیں. کسی بھی جگہ پہ اگر پتہ چلے کہ فلاں کرونا کا پیشنٹ ہے, ہمارے ادارے وہاں پہنچتے ہیں, ہیلتھ والے فوری طور پہ پہنچتے ہیں, اس جگہ کو کوارنٹائن کرتے ہیں, پورے علاقے کو کوارنٹائن کرتے ہیں. ایک مثال لے لیتے ہیں کہ 25 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا, 25 فروری کو پہلا کیس امریکہ میں آیا تھا. امریکہ میں اس وقت ڈیتھس دیکھ لیں کتنی ہو چکی ہیں, 76,000 بلکہ 78,000 ہو گئی ہیں. کوئی 30 لاکھ سے زیادہ وہاں افیکٹی ہو گئے ہیں. اور اپنا فگر دیکھ لیں, ہم ابھی الحمدللہ بہت بہتر ہیں, 500-600 ہماری ڈیتھس ہیں اور فگر بھی ہمارا آج 22,000 کو ٹچ کر رہا ہے, زیادہ نہیں ہے. سر آپ اس وقت میں نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے, بیکاز لاک ڈاؤن کھلا لیکن یہ خطرہ تو ویسے برقرار ہے. دیکھیں یہ دو دھاری تلوار ہے. کرونا ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. اب ہم نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے. یس, ایک موقع تھا جب ہم اسے جان چھڑا سکتے تھے, جب ایران سے زائرین آ رہے تھے. صرف 2 سورس تھے ہمارے پاس, ایک جو ایران سے زائرین آئے اور ایک جو ایئرپورٹس کے ذریعے آئے. ٹھیک ہے, ہم دونوں کو اگر قابو کر لیتے تو کچھ بھی ایشو نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم انہیں چیک کرنے میں ناکام رہے اور پورے ملک میں پھیل گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2 پوائنٹس کو چیک نہیں کر سکے تو ہزاروں لاکھوں پوائنٹس کو چیک کرنے کی اہلیت نہیں ہے ہمارے. سر یہ کیا کہتے ہیں, اس طرح آپ نے ایران کی بات کی کہ ایران سے زائرین جب آئے ہیں, سر یہاں پہ کمزوری کس کی دیکھتے ہیں, حکومت کی دیکھتے ہیں یا اس وقت احکام کی دیکھتے ہیں جو موجود تھے؟ کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے کرونا کے ساتھ ایک تو اس میں شعور نہیں تھا, نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اتنا شعور تھا, نہ ایسے انسٹرومنٹس تھے. یہاں آپ حیران ہو گئے, کرونا کٹس ہی نہیں تھی, دنیا بھر میں نہیں تھی. یہ ایک دم یہ مرض پھیلا اور کرونا کٹس سے ان کی پروڈکشن بڑھانی پڑی. اور دوسرے سائڈ پہ لوگوں میں بھی شعور نہیں تھا. کوئی بچا کے نکل رہا ہے, کوئی رشوت دے کے نکل رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے نکل رہا ہے ایئرپورٹ سے. جبکہ اگر وہ وہاں رہتے, اپنا چیک اپ کرواتے تو ان کا اپنا ہی فائدہ تھا, کسی کا فائدہ نہیں تھا.
جس طرح گجرات کی ایک مثال دی جاتی ہے، اگر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون نافذ کرنے والوں کے حوالے کرتا اور اس کی اسکریننگ کی جاتی، وہ چھپ چھپا کے نہ نکلتا تو اس کے باپ کو بھی نہ ہوتا، اس کے گاؤں میں بھی نہ ہوتا. تو اس طریقے سے لوگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے. اگر لوگ غلطی نہ کرتے، اس چیز کو سیریس لیتے تو یہ نہ پھیلتا. اب ایئرپورٹ پہ لوگ روک لیتی ہے گورنمنٹ اور لوگ چھپ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں. گاؤں سے پکڑ کے لے کے آنا پڑتا ہے، دوسرے شہر سے پکڑ کے لے کے آنا پڑتا ہے، اس کا ٹیسٹ کرتی ہے گورنمنٹ. تو اس وقت گورنمنٹ کا رول انتہائی رسپانسبل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کا رول بھی اسی طرح رسپانسبل ہوگا. اگر رول لوگوں کا رسپانسبل ہوگا تو ہم قابو پا لیں گے، اگر نہیں ہوگا، ارسپانسبل ہوگا تو یہ پرابلم. یعنی کہ لوگوں میں شعور و آگہی جو ہے اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے. ابھی میں آ رہا تھا کسی جگہ پہ کھانا تقسیم ہو رہا تھا افطاری، تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے عجیب سی بات ہے. ویسے میں آپ سے ایک ذاتی طور پہ سوال کرنا چاہوں گا، سوہا بھی اس بات کو مانیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹس میں رش ہے، ٹھیک ہے، کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہے وہاں بھی ہجوم ہے، لیکن مساجد پر آ کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سختی کی جا رہی بنسبت مارکیٹس کے. فروٹ منڈی، سبزی منڈی جو ہیں، ایسی جو سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈی، ان پہ جا کے دیکھیں تو رش بہت زیادہ ہے. صبح آپ چلے جائیں تو خیر ڈسپلن ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، لیکن مساجد پہ سختی زیادہ ہے. جی ہر جگہ پہ ڈسپلن ہونا چاہیے. ابھی جو میں نے فوڈ کی بات کی ہے، لائن کی، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر شعور تھا بھی تو بھوکے تھے، وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اب مرنا تو ہے، کرونا سے بھی مرنا ہے، بھوک سے بھی مرنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بھوک سے نہ مریں، کرونا سے مریں. تو اس لیے گورنمنٹ بھی مجبور ہو گئی ہے لوگوں کی غربت دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے میں. اب دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں جو ترقی یافتہ ترین ملک ہے، وہاں بھی اکانومی بیٹھ رہی ہے اور لاک ڈاؤن جو ہے اسے ریلیکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی ساری عوام کو بٹھا کے کھانا کھلا سکے. تو مجبوراً لاک ڈاؤن کھولنا پڑے گا، ود پریکاشنری میجرز کھولنا پڑے گا. اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں. اچھا، ہمارے ساتھ جہاں تک آپ نے کہا سختی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سختی کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. یہ بات سن لیں نا میری، کہ یہ عوام کا اپنا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اتنے فاصلے پہ، منڈی پہ اتنے فاصلے پہ، اور کون روکے کون نہ روکے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے. لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں جگہ سختی ہے فلاں جگہ نہیں ہے، وہ غلط ہے. لوگوں کو خود اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ قوانین کی ہمارے لوگ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال ایجوکیٹ کر کے گورنمنٹ تھک گئی ہے، میڈیا تھک گیا. اب اگر لوگ نہیں سمجھتے تو اب یہاں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. ہاں جہاں وہ سختی کر سکتی ہے وہاں کرتی ہے، تو جہاں نہیں کر سکتی وہاں نہیں کرتی. گورنمنٹ کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. گورنمنٹ کو پتا ہے کہ جی اگر ہم فیکٹریاں بند کر دیں گے لوگ بھوکے مریں گے، تو گورنمنٹ بتائے نہ جائے کدھر. ہاں، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ بھوک سے مرے یا کورونا سے لوگ جو ہیں، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے، ایکسپورٹس بند ہوئی ہیں، امپورٹس بند ہوئی ہیں، خزانہ خالی ہو رہا ہے. تو اب دونوں طرف ہی ہے، دو دھاری تلوار ہے. تو الٹیمیٹلی ہمیں لاک ڈاؤن کو کھولنا ہی ہے. ویسے جن کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں، اٹلی، پیرس، یو ایس اے، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر ان کی حکومتیں بھی ابھی یہ نہیں کر سکتی کہ اس سرکل کو اس طرح سے چلائے کہ گھر بیٹھے ہر بندے کو راشن بھیجایا جائے یا ان کی کفالت کی جائے. تو بیسیکلی یو نیڈ ٹو ریسپانسبل، آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اور یہ آپ بھی بات مانیں گے کہ اگر مخیر حضرات اور ساتھ ہی فاؤنڈیشنز نہ ہو تو اور مشکل ہو جائے حکومت کے لیے یہ چیزیں چلانا. اور پاکستان تو بلیسڈ اس لحاظ سے کہ ہم نے جب بھی دیکھا کوئی مشکل وقت آیا، وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، یا پھر یہ پینڈیمک ہو، تو مخیر حضرات نکل کر اس طرح کی فاؤنڈیشنز نکل کر باہر آتی ہیں. اور جس طرح اللہ ٹرسٹ کی ہم نے بات کی آج، تو وہ دیکھیں میں سن کر خوش ہوا ہوں کہ یہ دسترخوان فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ سر فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آخر میں کیا پیغام دیں گے کہ آپ کے ان فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ میں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے نظام کو؟ کچھ دیکھنے والوں کو بتائیے گا. رمضان کی بات کریں کہ اس کے بعد کی بات؟ سر رمضان کے بعد کی. دیکھیں اس وقت جو آفیشیل رپورٹس ہیں نیٹ پر، وہ 2019 کی جو رپورٹس ہیں، کچھ میں ان کا ریفرنس دیتا ہوں کہ اس کے مطابق غربت کو آپ نئے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فوڈ انسیکیور. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو فوڈ انسیکیورٹی اس وقت نیٹ پہ اویلیبل ہے، جو لکھا گیا، وہ 2019 میں 60% ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پنجاب میں نہیں ہے یا لاہور میں نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بات یہ آپ کے ہمسایہ سندھ میں، بلوچستان میں اور آپ کے ساؤتھ پنجاب کی جو سچویشن ہے، وہ تقریباً 60% بندہ جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے. فوڈ انسیکیور کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اسے اگلا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. اب کیپنگ ان ویو دس سچویشن،
جہاں پر کہ 60% لوگ جو ہیں فوڈ انسیکیور ہوں. اچھا ابھی یہاں پر ہم ایک ہاسپٹل میں کھانا دیتے ہیں جو زچہ بچہ ہاسپٹل ہے, میٹرنٹی ہاسپٹل ہے, لیڈی ایچسن کے نام سے. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پر آنے والی جو بچیاں ہیں, جو بچے پیدا کرنے کے لیے آتی ہے پریگننٹ ہیں, وہ 70 سے 80% ان میں خون کی کمی ہے. ایسی ٹھیک ہو گئی. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 44% تو سٹنٹڈ ہیں, جو کہ ایموشنلی اور فزیکلی ویک ہیں. ٹھیک ہے. اور جو 50% سے اوپر بچے ویک ہیں, مطلب کمزور بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وقت پہ جتنی کھانے کی اہمیت ہے اس وقت فوڈ کی عام بندے کی زندگی میں, نیوٹریشن اس سے اوپر کا سبجیکٹ ہے. ابھی میں بیسک فوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خالی پیٹ نہ سوئے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس وقت صرف اللہ والے ٹرسٹ اکیلا کام نہیں کر سکتا, اور بھی جیسے ایدی ہے یا سیلانی ہے, کوئی بھی اور بھی آرگنائزیشنز ہے, اس وقت ان کی بہت سخت ضرورت ہے. لوگ اس وقت اویئر نہیں ہے کہ یہ پرابلم کتنی بڑی ہو رہی ہے. تو لہٰذا آنے والے وقت میں یہ ہے کہ اصولی طور پہ چاہے وہ فری فوڈ ہو, جب تک قوم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی, اور میرے ذاتی خیال سے ایک فیملی کو منیمم ایک فیملی سپانسر کرنا چاہیے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے. تو پوری دنیا میں اس پہ کئی طریقے سے کام کیا جاتا ہے. ایک چیز کو کہتے ہیں فوڈ بینکس. اچھا جو فوڈ بینکس ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ گروور سے, فوڈ مینوفیکچرر سے, ہول سیلر سے, ریٹیلر سے, وہاں سے وہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی ایک جگہ رکھ کے, اور جو فیملیز پیچھے رہ گئی ہیں اس کی اکنامک دوڑ میں, وہ ان کو پھر وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اصولی طور پہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فوڈ سینٹرز بناتے ہیں, جیسے میکرو وغیرہ ہیں, اتنے بڑے سینٹرز ہیں, اور انہوں نے آگے مساجد کے ساتھ, چرچز کے ساتھ, یا جو دوسری ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے راشن ڈپو بنائے ہوئے ہیں, جہاں سے وہ لوگ جن کی نوکری چلی جاتی ہے, جو اسپیشل ہے, ان کو آپ لوگ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, خوبصورت کام کریں. ناظرین کرام, یہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات. رمضان رنگ نئے رنگوں نے میں جوائن کیا. ہمارے سے تشریف فرمائیں شیخ محمد طاہر انجم صاحب, CEO ہیں 6B فوڈ پاکستان, اور صدر ہیں المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے, اور چیئرمین مصطفی بزنس فارم کے چیئرمین بھی ہیں, اور خوبصورت کلام کرتے ہیں. ہم مدعو کی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک ہو, اور آپ کے آنے کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بزنس کمیونٹی کے حوالے سے انڈیگو ہائٹس کا ذکر آپ بھی سنتے آئے. سوہا نے بڑے اچھی طریقے سے انڈیگو کا تذکرہ کیا ہے. آج ان کے GM صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور گوشہ نعت کے اندر وہ شناخہ جو بہت کم وقت میں بہت طویل سفر انہوں نے طے کیا, اور اللہ نے عزتوں سے بھی نوازا. محمد اعظم قادری ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. اعظم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اعظم کلام شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ کیجئے گا. کیا حال دل سنانا, سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا, سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا, سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ, سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا. چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کر کھڑا ہوں, یہ سوچ کر کھڑا ہوں, مانگے گا کیا دیوانہ, سرکار جانتے ہیں مانگے گا کیا دیوانہ, سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا. یہاں سب تڑپ رہے ہیں
जानते हैं लेकिन वो जानते हैं लेकिन कब किस को है बुलाना सरकार जानते हैं कब किस को है बुलाना सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। और बड़ा खूबसूरत शेर है। खामोश इसलिए थे हैदर खामोश इसलिए थे हैदर कथा कीदा हैदर कथा कीदा क्या सूरज को मोड़ लाना सरकार जानते हैं सूरज को मोड़ लाना सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे आज़म कादरी के। सरकार जानते हैं कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। हमारे खूबसूरत नशरियात को स्पॉन्सर किया है जामे शीरी ने, साथ मैक्सफेयर हमारे स्पॉन्सर है, और बिलखुसूस हमारे स्पॉन्सर वीवो जूस, और इनका खूबसूरत जो है आपके प्रोडक्ट भी सामने पड़े, रेड अनार जो है इनका खूबसूरत ये ड्रिंक भी है, इसको इस्तेमाल कीजिए, अफ्तार को मजीद शानदार बनाइए। साथ साथ जो है इस लॉकडाउन में हम देखते हैं सुहा कि सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं शेख ताहिर अंजुम साहब। सर, क्या देखते हैं कि लॉकडाउन के जो हालात हैं, अब खुलने तो जा रहा है माशाल्लाह, लेकिन जो सबसे ज्यादा तबका जो मुतासिर हुआ है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन हम इसके कुछ हल की तरफ आए। रोने धोने से कोई हल नहीं होगा। हल क्या है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, ज़कात का निज़ाम नाफिज हो, उशर का निज़ाम नाफिज हो और तौज़ीफ़ का निज़ाम नाफिज हो। ये एक 3 सिस्टम है जिनको अगर हम नाफिज करें तो हम जो है वो अपने मसाइल की तरफ हल हो सकते हैं। खुसूसन आप देखें कि इस वक्त कोई गवर्नमेंट के पास कोई डाटा ही नहीं है कि किस तरह किसको क्या फंड्स देने हैं या किसको किस तरह जो है वो करना है। बेसिकली ये एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। हमारे यहाँ 500 रुपये कमाने वाला बंदा, 1000 कमाने वाला बंदा, 1500 कमाने वाला बंदा, ये 6 करोड़ के करीब है। ठीक है। और FBR के पास जो डाटा है वो सिर्फ 13 लाख लोग जो है वो टैक्स पेयर है। ठीक है। 13 लाख लोग जो है वो 1% भी मुल्क का वो टैक्स पेयर नहीं बनते। बिल्कुल सही है सर। तो जो असल जो लोग हैं, जो असल हमारा जो कुव्वत है, वो तो उसकी तरफ तो सिस्टम ही कोई नहीं है। जितनी फंड्स कलेक्ट होते हैं, जितने जो मामलात कलेक्ट होते हैं, उसके अंदर एक खास एक टर्मिनोलॉजी है कि जी मैंने फला बंदे के थ्रू जो है ना वो टैक्स जमा करवाया है। बिल्कुल ठीक है। वो आप 1 लाख रुपए उसे पे करें और वो क्या करते हैं कानूनी माहिरीन कि उसमें से 12,000 रुपए, ये तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ, 12,000 रुपए वो टैक्स जमा करवाएंगे, 50,000 अपनी फीस रख लेंगे, बकाया 38,000 कहेंगे कि जो मैंने बैंक बुक का मुंह बंद करने के लिए रखा है। तो हुकूमत को क्या कलेक्ट हुआ? कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो है वो गुजारिश ये है कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है, अब आप सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली अगर शुरू करते हैं, ये आप ये कोरोना के बाद हमें समझ आ गई है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे पास कोई डेटाबेस है ही नहीं है। डेटाबेस के लिए आज कौम तैयार है,
آج قوم کو جو ہے وہ اٹھایا جائے, جگایا جائے کہ آپ ڈیٹا بیس کے لیے شروع ہو. 500 روپے جو کماتا ہے وہ 2% اگر دیتا ہے تو 10 روپے اس کے آتے ہیں. ڈیٹا بیس جس کی آپ بات کریں اس کی اشد ضرورت تو چلیں آج کل ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو انیشلی ہم نے دیکھا کہ آتے ساتھ جو ٹیکس نیٹ کا سسٹم انہوں نے لانچ کیا, انٹروڈیوس کرایا, اس سے کچھ لوگ بہت زیادہ افیکٹ بھی ہوئے, لیکن اس ٹیکس نیٹ پہ آنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے کیونکہ پیسہ بعد میں ہماری فیسلٹیز کے لیے, ہماری ویل بینگ کے لیے لگایا جائے گا. لیکن رمضان چکے ہے تو ذرا لائٹر نوٹ پہ یہ جان لیتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ کیا کھایا جاتا ہے. اگر پینے کی بات کریں تو آپ نے جامع شیریں کا ذکر تو کر دیا, لیکن بچوں کے لیے اسے ماڈریٹ فارم میں ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اسمودی بنا کے دی جا سکتی ہے, آئس کریم بنا کے دی جا سکتی ہے. اور جامع شیریں کو تو ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں اپنے سحر اور افطار میں, تو یہ ہمارا اسپانسر بھی ہے, اس کا ایک بار پھر سے ہم شکریہ ادا کر دیتے ہیں. بھائی صاحب آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ رمضان ہے اور افطاریاں کرنا سب کو اچھا لگتا ہے. بریک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے یہ عرض کیا کہ میں کافی عرصے بعد, مہینوں بعد آج افطاری باہر کروں گا, تو افطاری میں کیا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں؟ افطاری میں زیادہ پکوڑے ہوتے ہیں, شربت ہوتا ہے, فالسے کا شربت روایتی ہوتا افطاری ہے. کرتے ہیں جی بالکل روایتی, اور دہی بھلے, کیونکہ لاہور میں بندہ ہو اور دہی بھلے نہ کھائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو قیدیوں کے لیے ہم نے بڑا اچھا افطاری کا اہتمام کیا ہے, اور سحری میں ہم انہیں پراٹھا دے رہے ہیں. انڈا دینے کا پروگرام ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم کے تحت ہم نے بنایا ہے. چکن دے رہے ہیں. ایسی سحری جو لوگ جنرلی, میں عام کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, گھر میں نہیں کرتے, ہم وہاں جیل میں دے رہے ہیں. پھر جو افطاری ہے وہ ہماری بڑی اچھی ہے, اور مخیر حضرات جو ان سے ہیں وہ بھی ہمارے شانہ بے شانہ قدم ملا کے چل رہے ہیں. کسی جیل پہ سموسے دیے جا رہے ہیں ایڈیشنل, کہیں پکوڑے دیے جا رہے ہیں, اور سرکاری طور پہ ہمیں یہ جامع شیریں شربت, اور پھر ہم دودھ بھی دے رہے ہیں, چکن دے رہے ہیں, اور پھر 5 کھجوریں دے رہے ہیں. ابھی ہم نے مزید پروگرام بنایا ہے کہ جی 2 کیلے اور 1 سیب بھی دیا کریں گے پریزنرز کو. تو اس طریقے سے جیل کا بھی سحری اور افطاری کا جیل کا نظام آپ نے بڑا آرگنائزڈ اور سویلائزڈ رکھا ہے, کیونکہ ہمارے بیورو چیف ایاز جان کے ساتھ اکثر اوقات پروگرام ہوتا رہتا ہے, تو وہ جیل کی لوکیشن بھی ہم نے دیکھی ہے اور تمام تر انتظامات جو ہیں وہ بھی دیکھے ہیں. تو یہ سسٹم ایک بنایا جاتا ہے یا اس پہ امبیگوٹیز بھی بہت ساری ہوں گی, مسائل بھی ہوں گے؟ یہ سسٹم برس ہا برس کے بعد ایوالو ہوا ہے, کیونکہ یہ سینکڑوں سال پرانا پریزن سسٹم ہے, اور پھر اچھا انتظام نہیں تھا, لیونگ کنڈیشنز اچھی نہیں تھی, کلونیل سسٹم تھا, اس سے سال تھا. آزادی کے بعد پھر ایلیگیشنز بڑے لگے ان ڈپارٹمنٹس پہ کہ الزامات بہت لگے, اور آپ یہ دیکھیں گے جس شخص پہ جتنا زیادہ طنز و تنقید ہو, یا تو وہ بالکل بگڑ جاتا ہے یا وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنا سفر بہتری کی طرف شروع کیا. پہلے جیلوں کے اندر سینیٹری سسٹم اچھا نہیں تھا. ہر جیل کے اندر اس وقت فلش سسٹم ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, واٹر کولرز لگے ہوئے ہیں. باہر کی دنیا میں کسی کو پانی پینے کا, صاف پانی پینے کا مہیا ہے یا نہیں ہے, لیکن پنجاب کی 43 جیلز ہے. 43 جیلز میں ٹھنڈے پانی کے کولرز بھی لگے ہوئے ہیں, اور صاف پانی کے بھی واٹر فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیلوں میں بڑا ہی اچھا انتظام ہے. بلکہ جو کھانے کا انتظام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آئیڈیل ہے, اور پنجاب پاکستان کی کسی اور صوبے میں نہیں ہے جو پنجاب میں ہے. اچھا, اگین یہی ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یقیناً بہت وقت درکار ہوتا ہے, لیکن ابھی پرابلمز ہے ہماری پرابلمز ہے. اوور کراؤڈنگ ہے. پہلے ہماری صرف 28 جیلیں تھیں, آج 43 جیلیں ہیں. تو مزید ابھی ہمیں 6-7 جیلوں کی ضرورت ہے. جب وہ بن جائیں گی تو یہ اوور کراؤڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. پہلے 164% تھی, یعنی لوگوں کو سونے کی جگہ بھی اویلیبل نہیں تھی. اب یہ جسٹ 30% تک, 26% تک آ گئی ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے 5-6 سال میں جی. اور میں آپ کو بتاؤں, موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے استاد عثمان وزار صاحب یہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو سرپرائزلی کسی بھی جیل میں گئے ہیں, اناؤنس کر کے گئے ہیں, وزٹس پہ گئے ہیں. انہوں نے اپنے چھوٹے سے ٹینیور میں 8 جیلوں کا وزٹ کیا ہے, اور پریزنر سے گھل مل جاتے ہیں, ان سے پرابلمز پوچھتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں. اور پھر مزید اب جو انہوں نے ڈائریکشن دیا وہ بڑی مزے کی ڈائریکشن ہے کہ باہر گرمی ہے, لوگوں کو پنکھے میسر نہیں ہیں, کولر میسر نہیں ہے, تو جیلوں کے اندر پنکھے ہونے چاہیے, اور ہر پریزنر کے پاس ایئر کولر ہونا چاہیے. اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے, اور آج ہی ہم ایسٹیمیٹ بلا رہے تھے
کہ پنجاب بھر کی جیلیں ہیں ان کی تمام میں اگر ہم نے ایئر کولر لگانا ہو تو پھر ہمیں کتنے پیسے درکار ہیں. تو آج ہی ہم بنا رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی گرمیوں میں ایئر کولرز بھی شروع ہو جائیں گے جو پاکستان کی کسی اور جیل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کرشی صاحب نے ویسے تو منع کیا ہوا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ پسند نہیں کرتے. انہوں نے ماشاءاللہ اس سال 2 کروڑ 33 لاکھ روپیہ ادا کر کے قیدیوں کو رہا کرایا. یہ اگر جو ان کی طرف سے منع ہے کہ نہیں, لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں بتاؤں. کرنے کی ضرورت آپ کو بھی ہے, ہمیں بھی, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ناظرین ہمیں ان انیشیٹو کو اپریشیٹ یقیناً کرنا چاہیے. اگر ہم بات کریں انڈیگو ہائٹس کی یا جیل خانہ جات کی, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی, تو اس پینڈیمک میں, اس صورتحال میں جب کرونا وائرس بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے, تو جو لوگ بھی نکل کر باہر آ رہے ہیں وہ انڈیویجول ہے, محکمہ ہے, یا کوئی آرگنائزیشن ہے, یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, تو ہمیں اس کو اپریسیشن ضرور دینی چاہیے. انڈیگو ہائٹس کی اگر بات کی جائے تو چونکہ میں نے بڑا بریفلی اس دن بتایا تھا, تو لاہور کے ہوٹلس میں جو ہے وہ ایک اچھا اضافہ ہے. وہاں پر کیا آپ کے لیے سروسز ہے جو کہ وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, کہ گھر بیٹھ کر لانڈری کی سروسز, کھانے پینے کی سروسز اور دیگر جو آپ چاہتے ہیں, جو اب اس وقت پینڈیمک میں آپ کو اویلیبل نہیں ہے, اس پر بہت ساری ایسی اچھی نیوز ہے آپ کے لیے. لیکن آپ سے شیئر کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں افطار خصوصی نشریات رمضان رنگ, اور اس رنگ میں مزید رنگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ہم آج بات کر رہے ہیں توہم پرستی ہے کیا. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر ہم کلمہ سرکار کا پڑھتے ہیں, اللہ کریم پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ جائے ہمارا کام نہیں ہوگا, لیکن یہ نہیں جانتے کہ رحمان بڑا ہے, شیطان بڑا نہیں ہے. ہم جس عقیدے سے تعلق ہے ہمارا, ہم سرکار کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ جو سرکار دین لے کے ہیں وہ کامل و مکمل دین ہے, اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو سوہا نے شروع میں بات کی کہ نظر لگ جانا, نظر کے حوالے سے حدیث مبارکہ ملتی ہیں, اور اس حوالے سے یہ سرکار پاک نے فرمایا کہ جو نظر بد ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر لگنا اور چیز ہے, لیکن توہم پرستی کرنا اور چیز ہے. آپ خود اپنے انداز سے خیالات بنا لیں کہ آج جو ہے میرے گھر پر جو ہے وہ کسی پرندے کی آواز آئی تو آج مہمان آ جائے گا. آپ یہ کہیں کہ آج رات کو آئینہ دیکھیں گے تو جھریاں پڑ جائیں گی. جو اس طرح کی چیزیں خود ساختہ جسے ہم کہتے ہیں آپ بنا لیتے ہیں, تو وہ توہم پرستی کہلاتی ہے. اور اس کا نہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے, نہ قرآن میں کوئی گنجائش ہے, نہ ہی احادیث مبارکہ سے میں کہیں اس کی ثبوت ملتا ہے. انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کو پھر ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں اور کسی اور نشریات کے اندر اس کو مزید تفصیلی کلام اس پہ ہو. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ طاہر انجم صاحب موجود ہیں, اور جو بات کر رہے تھے بڑے ہی آسان انداز میں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ ٹیکس پے کر کے پاکستان کو خوشحال کر سکتے ہیں. پاکستان کا یہ جو حالات ہیں ان سے ہم نکل سکتے ہیں. واپس آئیں گے شیخ صاحب, کیا فرماتے ہیں آپ کے جو حالات ہیں ہم کس طرح نکل سکتے ہیں, خوشحالی کی طرف واپس آ سکتے ہیں, تو کس طرح ٹیکس ادا کریں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹیکس لاکھ روپے ہے تو پہنچتے ہی جو ہے نا حکومت کی طرف 12,000 روپے ہے. بسم اللہ فرمائیے گا. جی دیکھیں جی, یہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. پوری گورنمنٹ, پوری دنیا, پورے لوگ, پوری مشینری سر نیچا کر لے, ٹانگیں اونچی کر لے, جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں آئیں گے تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور وہ سادہ سا طریقہ ہے زکوٰۃ, عشر اور توظیف. توظیف وہ ٹیکس ہے جیسے سیل ٹیکس ہے. ڈاکٹر شرازی صاحب اور ان سب نے بتایا کہ اس وقت ہمارے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 17 سے 22% ہے, اور کلیکٹ جو ہوتا ہے وہ صرف 2% ہوتا ہے. دنیا میں اس وقت جو ہے وہ جب دیکھا گیا کہ زکوٰۃ اور عشر کے ساتھ کوئی اور ہمیں ٹیکس چاہیے تو وہ توظیف ویٹ لگایا گیا ہے, وہ 5% ہے. اور ہمارے یہاں 17% کی بجائے جو ہے وہ توظیف امپورٹ پہ 2%, مینوفیکچرنگ پہ 2%, ہول سیل پہ جو ہے وہ 0.5% یا 1/4% ڈسٹریبیوشن پہ, اور ریٹیل پہ 1% لگا دیا جائے تو یہ ملا جلا کے 5.5% ہو جائے گا. اور یہ اتنی بڑی قوت ہے, اتنا بڑا ٹیکس ہمیں جمع ہوگا کہ ہمارے سیل ٹیکس سے کم ڈبل اکٹھا ہوگا. اور ہمارا اس وقت جو ریونیو جو ہے وہ 42 سے 45 کروڑ روپے ہے. توظیف, زکوٰۃ اور عشر سے میں آپ کو پورا ہوم ورک کر کے دیتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ 100 کھرب سے زیادہ جو ہے 124 کھرب تک چلا جائے گا انشاءاللہ, جو کہ ہمارا 43 سے 42 کھرب روپے اکٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ سسٹم ہے, ورکنگ ہے. سر اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم میرے خیال سے اس چیز کی یوز ٹو بھی نہیں ہے نا. اگر سسٹم نیٹ کے ٹیکس نیٹ کے سسٹم کے اندر آنا, وہ تو چلے حکومت امپلیمنٹیشن کر رہی ہے اپنی طرف سے, لیکن
हमें भी इस चीज़ का यूज होना पड़ेगा कि पैसा बाद में हमारी वेल बीइंग के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमें इस चीज़ का पाबंद होना पड़ेगा। उसके देखिए जी, उसके लिए पहले से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लेके आए। आपका टैक्स नेटवर्क जो 12-15 लाख है वो एकदम 4 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। सही। 4 करोड़ या इसमें 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 15,000 दिहाड़ी कमाते हैं। अगर इनका तौज़ीफ ही इकट्ठा किया जाए तो 20 खरब रुपए से ज्यादा बनता है। हमारा तो टैक्स ही सारा 42-43 खरब रुपए इकट्ठा हो रहा है सारा। तो आप कह रहे हैं ये टेक्निकल पॉइंट्स, इनको डिस्कस करना भी जरूरी है, और ट्रांसमिशन में इसको डिस्कस करने का मकसद ये भी है क्योंकि हमारा जॉनरा ये होता है कि हम सारी चीज़ों को डिस्कस करें, हर फील्ड को, हर डिपार्टमेंट को, ताकि आपको ब्रीफली पता चल सके कि एक्चुअली आजकल इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अगर इंडिगो की बात की जाए तो हमने ये देखा कि इंडिगो एक अच्छा इजाफा है होटल्स की। अगर बात की जाए लाहौर की तमाम होटल्स जहाँ पर रेस्टोरेंट में चूँकि हाई रूफ टॉप था तो वो बहुत मज़ा आया, मैं भी वहाँ पे गई, मैंने काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन फ़ौरन पेंडेमिक आ गया तो वो चीज़ें ज़रा पॉज सिचुएशन में आ गई है। लेकिन आपके लिए अच्छी फैसिलिटी ये है कि अगर आपको लॉन्ड्री करानी है, खाना ऑर्डर करना है या कोई दूसरी फैसिलिटी है, तो जी हम सबसे जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो कि इंडिगो हाइट्स ने लॉन्च की हैं और जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंडिगो हाइट्स और होटल ने ट्रेडिशन से हट के जो हॉस्पिटैलिटी ट्रेडिशन है, इस पेंडेमिक को, कोविड-19 को यूज़ करते हुए काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। हम लोगों ने आज से तकरीबन 6 वीक्स पहले फूड डिलीवरी और टेक अवे लॉन्च कर दिया था, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। दो कि ये बड़ी स्पेशल ट्रेडिशन है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की या रेस्टोरेंट्स की, मगर होटल में ऐसा चीज़ इतनी नहीं थी। बट वी टुक दी एडवांटेज और हम लोगों ने उस चीज़ को क्रिएट किया, इनिशिएटिव लिया सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे प्रमोशन से, डेटा जैसे शेख साहब ने अर्ज़ किया है, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा हमारे पास, हम उन लोगों तक पहुँचे तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और इसका ये है कि कल इवनिंग में हमने अपना एक टेक अवे बूथ इनॉग्रेट किया है, जो कि हमने एट अ फ्रंट होटल फ्रंट हमने उसको लॉन्च किया है। इट्स अ विंडो, इट्स काइंड ऑफ अ ड्राइव थ्रू, जहाँ पे यू कैन पार्क द कार और हमारी स्टाफ आपको असिस्ट करेगा, सर्विस देगा। इसी के साथ साथ हमारा एक और बिजनेस यूनिट है जो कि लॉन्ड्री हब के नाम से है, जो कि फैसिलिटेट करता है ऑलरेडी तकरीबन 500 हाउस होल्ड्स को और तकरीबन 6 SMEs और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहा है। एंड सिमिलरली यही बिजनेस यूनिट जो है वो इंडिगो होटल और हाइट्स को भी असिस्ट कर रहा है। सो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो नॉर्मल होटलिंग से नई चीज़ें ऐड करने के लिए आपको होटल्स की मैनेजमेंट, इस हवाले से आपकी एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी। बहुत सारे इदारे ऐसे, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मैनेजमेंट कोर्स करा रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है कि इस किस्म की यंगस्टर्स को यहाँ माइल करने के लिए, इस फील्ड के लिए कन्विंस भी करना चाहिए, इस तरह का प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। जब मैंने ग्रेजुएशन की और अपना MBA किया, सो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई स्विट्ज़रलैंड से, तो आई वेंट फॉर दैट। और मैंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन थी वो होटल मैनेजमेंट में स्विट्ज़रलैंड से की। और जब मैं वापस आया आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, तो जो मुझे पहली जॉब ऑफर हुई वो एक वेटर की ऑफर हुई। अच्छा। आफ्टर डूइंग द MBA एंड स्पेशलाइजेशन इन होटल मैनेजमेंट। सो ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, जो आपने बात पूछी बेसिकली, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि पढ़े लिखे जो है वो होटल मैनेजमेंट में नाउ ही इज द GM। बेसिकली ये मेंशन करने की जरूरत ये थी कि आगाज आपने भी वेटर की पहले जॉब आपको ऑफर हुई, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भी शोबा बुरा नहीं होता। एग्जैक्टली। सो इस पूरे 25 साल के मैंने अपने टेन्योर में देखा कि इट्स अ स्ट्रगल, बट यू हैव टू हैव एजुकेशन। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपकी एजुकेशन नहीं होगी एक जगह आप जाकर रुक जाएंगे। एक्सपीरियंस आपको इस कंपटीशन में जिस तरह होटल्स आ रहे हैं, माशाल्लाह लाहौर में पिछले 1 साल में तकरीबन 7 नए होटल्स आए हैं और तकरीबन 1200 के करीब नए कमरे एडअप हुए हैं। तकरीबन ये 24-25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी में पिछले 1 साल में लाहौर में हुई हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि कोरोना ने हमें हिट किया है, मगर इंशाल्लाह हम इससे बाहर आएंगे। हम बड़े होपफुल हैं कि बाकी दुनिया से जल्दी हम लोग रिकवर करेंगे, स्पेशली होटलिंग हमारी जल्दी रिकवर करेगी। तो हम बड़े पूरे उम्मीद है इस सिलसिले में, क्योंकि पूरी दुनिया में जो होटलिंग है वो टूरिज्म और लेजर और एंटरटेनमेंट है, जबकि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम होटलिंग है वो कॉर्पोरेट बेस्ड है। करशी है,
इसी तरह और कंपनीज हैं, उनकी ट्रैवलिंग है। सो कॉर्पोरेट ने बड़ी जल्दी अपने आप को रिवाइव करना है। ठीक है। जब वो रिवाइव करेंगे ऑटोमेटिकली हम उनके साथ सर, revive देखने होंगे। वालों को ये बताइएगा, इंडिगो जो है ये कब शुरू हुआ, या इसकी कोई और भी कहीं किसी शहरों में इसकी शाखाएं ब्रांचेज हैं, सिर्फ लाहौर के अंदर ही देखने वालों को बताइएगा हमारे? इंडिगो ग्रुप बेसिकली एक डेवलपर्स ग्रुप है, इट्स अ प्रोजेक्ट डेवलपर ग्रुप। ये 1984 में लॉन्च हुआ था और इनका बेसिक कोर बिजनेस ये प्रोजेक्ट लेते हैं, उसको टर्न की बेसिस पे देन दे कंप्लीट इट। और ये पहली दफ़ा ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले इन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने कोर बिजनेस से इनटू हॉस्पिटैलिटी, और बड़ा अच्छा इनका वेंचर रहा, बड़ा सक्सेसफुल रहा। जैसे मैम ने कहा कि इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है हमारा रूफटॉप को, सो वो बहुत ही हमें अच्छी सक्सेस मिली। हमने दिसंबर 2019 में इसको ओपन किया जी, ठीक है। और बहुत अच्छी हमें इसकी सक्सेस मिली। आइडिया अच्छा था ना, आइडिया यूनिक और था, यूनिक है rooftop वहाँ, बिल्कुल था। ऐसी है। इसकी लोकेशन अच्छी है। हम इसी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये जब कोविड-19 से हम इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे, सो हमारे प्लान में है हम लाहौर में भी और कुछ और मीडियम मेट्रो सिटीज़ में हम जाएंगे, जहाँ पे हम इसी मॉडल को लेके अच्छा, जाएंगे। अगर इस प्लान की बात की जाए तो कोविड-19 को पता है कि हमें किस हद तक मुतासिर किया है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसके मुताबिक 2020 तक जो साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये कंट्रीज हैं, इन्हें बहुत वक्त लगेगा। अगर इस होटल मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्या प्लान है आपके पास, कितनी टाइम स्पेस में कवर किया जा सकता है इस डेफिशिएंसी को? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि पूरी दुनिया में चूंकि टूरिज्म इफेक्ट हुआ है और पूरी दुनिया की होटलिंग टूरिज्म बेस्ड है, पाकिस्तान में टूरिज्म बेस्ड नहीं है अभी तक। सो ये कॉर्पोरेट बेस्ड है। कंपनीज ने अपने कामों के लिए निकलना है, लोगों ने ट्रैवल करना है, जब उन्होंने ट्रैवल करना है तो उन्होंने ठहरना है। सो कंपैरेटिवली बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 वी शैल बी रिकवरिंग, दिस इज इंशाल्लाह। तो हम यही उम्मीद करते हैं। और जिस तरह टूरिज्म की बात अगर की जाए तो इससे पहले जो रिलीजियस टूरिज्म शुरू हुआ था, जैसे सिख कम्युनिटी थी, उनका एक बहुत ज़्यादा फ्लो एवरी क्वार्टर, एवरी ऑल्टरनेट मंथ वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया था। बड़ी बदकिस्मती है कि उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि ये इसकी वजह से रुक गया। लेकिन मुझे लगता है और हमारी फोरकास्ट है कि 2021 में जनवरी ऑनवर्ड्स वो दोबारा वही ना सर, ये लॉकडाउन से जो है हमारा जहाँ पे टूरिज्म जो है ना बहुत मुतासिर हुआ, वहीं पे हम देखते हैं फूड जो बनाने वाली कंपनी भी मुतासिर हुई हैं। 6B फूड की अगर बात की जाए तो आप ये जो खूबसूरत ड्रिंक्स देख रहे हैं, रेड अनार देख रहे हैं, रेड एप्पल देख रहे हैं, और साथ वीवो जूस है, साथ मिक्सचर है, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल खालिश है। यहाँ पे मौजूद हैं शेख तारंजुम साहब और इसके आप ऑनर भी हैं। साथ इन्होंने जो मुझे अभी बात बताई है ब्रेक में, वो बड़े मेरे लिए काबिल जो है वो तारीफ बात है। मैं शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने सैनिटाइजर जो हैं वो बनाकर फ्री तकसीम किए हैं, ये लोगों को तकसीम किए हैं, और ये इनका खिदमत खल्क का एक जज्बा है। मैं सवाल पे आऊँगा, क्या कहेंगे शेख साहब के जिस तरह आपने हमारी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है उसके तहत जो है ना मुस्तफ़ा रज़ाकारों ने सबसे पहले हमने सैनिटाइज़र बनाए, और 20,000 सैनिटाइज़र की 1 लीटर की बोतलें जो है वो हमने पूरे मुल्क में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद जो है वो 50,000 से 1 लाख तक मास्क जो है ना वो हमने बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा जो है हमारे 95 मुस्तफ़ा मॉडल स्कूल जो है उनको जो है ना क्रेना सेंटर के लिए जो है ना हमने ऑफर किया कि जहाँ भी ज़रूरत होगी उनको हमने पेंट करवाए और सेट करवाया कि ताकि ज़रूरत हो तो वो। इसके अलावा ये है कि 5,000 राशन जो है ना वो पैकेट, उसके अंदर घी, आटा, चीनी सारा, तो वो हमने 5,000 राशन जो है ना पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकसीम किए हैं, और ये डोर टू डोर घर जाके जो है ना दी है। सर, दरअसल इस वक्त में ना आप जैसे लोगों की ही हमें ज़रूरत है जो कि आगे बढ़ेंगे, इस तरह के काम जो कि वेलफेयर के वो करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल से अगला सेगमेंट जो है वो आज की किताब है, तो कंक्लूड करते हैं आज की किताब का जिक्र कर लेते हैं। आज की किताब में जी मेरे पास है दीवाने खिज़्र, और ये जो है पीर सैयद खिज़्र हुसैन चिश्ती साहब का जो है आपका जो है नातिया मनाकिब का मजमूआ है। यहाँ पे खूबसूरत इसमें मनाकिब भी शामिल है, नात भी शामिल है, और हमें इस दौर में हमें ज़रूरत है कि हमें नात से जुड़ना है, और हमें सही जो हमारे सूफिया इकराम ने जो नात कही है, जो नात का मयार है, मयार नात पर रह कर नात पढ़नी है। नात पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन किताब है, नात से प्यार करने वालों के लिए बेहतरीन किताब है। इसको पब्लिश किया है पीर हाजी इनामुल्लाह तैयबी साहब ने, जो पब्लिशर हैं कर्मा वाला बुक शॉप, और ये ऑनलाइन किताब परचेज कर सकते हैं आप। ऑनलाइन किताब आप परचेज भी कर सकते हैं, आप जाके उनके मतलब से भी ले सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन। और इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं उनके फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ ऑर्डर कीजिए, दीवाने खिज़्र अपनी लाइब्रेरी में रखिए और इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। और नात से प्यार करने वाले क्योंकि हमारे दिल के करीब रहते हैं, और हमारे साथ शेख तारंजुम साहब हैं। मैं फिर इनकी तरफ आऊँगा जी। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है ये है क्या सर, थोड़ा सा तारुफ इस हवाले से हो जाए। ये जी पूरे मुल्क में पढ़े लिखे लोगों का ट्रस्ट है जी,
جو الحمدللہ جو ڈسپینسریز چلا رہے ہیں. لاہور میں ہماری 12 ڈسپینسریز ہیں الحمدللہ, اور وہاں MBBS ڈاکٹرز اور ساری فیسلٹیز ہیں, جو 1.5 سے 2 لاکھ پیشنٹس جو ہے نا جو ہم سالانہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ مصطفی ماڈل سکولز ہیں ہمارے پورے ملک میں, غریب علاقوں میں سکول ہے, اور فیس صرف 100 روپے رکھی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. اور باقی جو ہے نا ہم ڈونیشن سے جو ہے نا ان کے وہ اخراجات پورے کرتے ہیں. یہ بزنس کرنا, فوڈ 6B کو چلانا, ایک طرف خدمت خلق کی کیسے خیال آ گیا آپ کو کہ یہ بھی کام کرنا چاہیے, یہ ذرا بتائیے دیکھنے والوں. دیکھیے جی, بزنس مین جب زکوٰۃ پوری دیں گے تو دل کرے گا کہ خوبصورت بات. واہ. میں نے اپنا کاروبار 1980 میں شروع کیا تھا, 3000 جو ہے وہ روپے سے شروع کیا تھا. اچھا. اور اس سال الحمدللہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ 25 ملین کے قریب تھی. 6B کی اپنی زکوٰۃ. تو بیسیکلی جب بزنس مین زکوٰۃ کی طرف آئے گا اور زکوٰۃ دینا شروع کرے گا تو پھر چیریٹی کو بھی دل کرے گا. واہ واہ واہ, خوبصورت بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جو 1000 بچوں کو سالانہ جو ہے نا وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے جو وظائف جو ہے نا وہ بھی دیتی ہے, اور پورے ملک میں ڈسپینسریز چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ فلڈ کے اندر اور دوسرے ایریاز کے اندر الحمدللہ المصطفیٰ کا کام جو ہے اور موجودہ دور میں بھی جو ہے وہ شاندار کام. سر انشاءاللہ میں چاہوں گا کسی دن آپ پھر تشریف لائیں. آپ نے جو نا سٹوری سننی ہے ساری, کیسے 3000 سے لے کے جو اب تک کا سفر ہے, یہ کیسے طے ہوا آپ کا جی آنے کا 39 سال کا سفر ہے. جی انشاءاللہ پوری سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو پھر دعوت دیں گے. بہت شکریہ سر تشریف لائے آپ. انڈیگو ہائٹس جو ہے یہ سر فیوچر پلانز اس کے کیا ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس کے سب سے پہلے تو فیوچر پلان یہی ہے کہ جیسے ہی ہم اس پینڈیمک سے باہر آتے ہیں تو 2021 سے آنورڈز ہم چھوٹے یا میڈیم سائز میٹرو سٹیز میں پروجیکٹس کے لیے جائیں گے. اور یہ تو ہوٹل کا پلان ہو گیا, اور یہیں پہ ہم اس ہوٹل کو فردر ڈیولپ کریں گے. اس کے علاوہ جو انڈیگو گروپ اٹ سیلف ہے وہ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کو کنٹینیو کرے گا, ٹرن کی پروجیکٹس میں جائے گا. جیسے آج کل گورنمنٹ بھی کافی سپورٹیو ہوئی بھی ہے ٹو دی ڈیولپمنٹ سیکٹر, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ اس چیز کو فردر ایکسپینڈ کریں گے. یہ ہم لوگوں کا فیوچر پلان ہے. سر بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا. اعظم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر اس نشریات کے اندر سب رنگوں کو شامل کر کے جو ہے یہ رمضان رنگ جو نشریات ہے اس کا مقصد بھی ہے کہ تمام رنگ شامل ہو کے ہم رمضان میں جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے, ہمارا معاشرے کو ضرورت کس چیز کی, آج ہم تفصیلی کلام کر سکیں اس پر. اور میں چاہوں گا آخر میں جاتے جاتے اعظم اور آپ مل کر کوئی کلام پیش کریں, اعظم اور مل کر کلام پیش کریں, پھر انشاءاللہ رخصت لیتے ہیں. کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. مجھے صبح کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان, یار زندہ, صحبت باقی. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد